کرپٹو اصل میں کس ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہے اور یہ چیز کیا ہے، تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے۔ میرا نام ہے حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو فیور۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ بیسک کوشچن آتا ہے کہ کیا ہے کرپٹو کرنسی۔ کرپٹو کرنسی اصل میں ایک میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی 2009 میں ساتوشی ناکاموٹو کے ذریعے، جن کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک تو یہ میڈیم آف ایکسچینج، جس طرح ہماری فیاٹ کرنسی، جس طرح ہمارا جو پیپر کرنسی ہے وہ ہمارے پاس ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے، اسی طرح کرپٹو کرنسی بھی ہمارے پاس ایک ڈیجیٹلی طور پہ میڈیم آف ایکسچینج تو ہے، لیکن جو اس کے پیچھے ایک مین مقصد تھا کہ 2008 میں اصل میں پوری دنیا میں فائنینشیل کرائسس آئے تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے بینک بند ہو گئے تھے اور بہت ساری جو بڑی بڑی کمپنیز تھی جن میں لوگوں کے کافی زیادہ انویسٹمنٹ تھی، وہ کمپنی بینکرپٹ ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے لوگ اس ڈر میں آ چکے تھے کہ اب ہمارے نیکسٹ ہمارے جو پیسے ہیں وہ کس طرح سیو رہ سکتے ہیں۔ تو جو فائنینشیل کمیونٹی تھی ان لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو اس کے بعد 2009 میں ساتوشی ناکاموٹو نے کرپٹو کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا، اور کرپٹو کرنسی کا مین مقصد اس وقت یہ تھا کہ جو ساتوشی ناکاموٹو کے جو مین کا فلسفہ یہ تھا کہ جو ٹریڈیشنل کرنسی، جو فیاٹ کرنسی، جو پیپر کرنسی ہے، وہ کسی خاص کنٹری کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے، جس طرح یو ایس ڈالر ہے وہ یو ایس کی گورنمنٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جس طرح پاکستان روپیز ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم نے کرپٹو ایک ایسی کرنسی بنانی ہے جو رسپانسبلٹی ہے پیسے کی، آپ کے اپنے پیسے کی، وہ کسی خاص بندے کے ہاتھ میں نہ ہو، یا اسی بندے کے ہاتھ میں ہو جس کے پاس جتنی کرپٹو کرنسی ہے وہ اتنی کرپٹو کرنسی کا مالک ہو، کوئی بندہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ پیپر کرنسی یوز کرتے ہیں، تو آپ کس مقصد سے یوز کرتے ہیں کہ حکومت نے ایک لیگل ٹینڈر کرا دیا ہے کہ آپ 10 روپے کا نوٹ کسی خاص چیز کو خریدنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو اس قیمت کے برابر ہو۔ اسی طرح اگر آج حکومت پاکستان یہ بل پاس کر دے کہ 10 روپے کا نوٹ بند ہے، اور اس کے بعد جن لوگوں کے پاس وہ 10 روپے کے جتنے نوٹ ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور 2008 کے جو فائنینشیل کرائسس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، تاکہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اسی کو خود کنٹرول کرے، جو مکمل طور پہ ایک ڈی سینٹرلائز فائنینشیل سسٹم بنایا جائے۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی پہلے فائنینشیل سسٹم چل رہے تھے وہ سارے سینٹرلائز تھے، ان کے پیچھے کوئی بندہ تھا، ٹھیک ہے، کوئی گورنمنٹ تھی، کوئی بینک تھے، کوئی نہ کچھ تھا، لیکن فی الحال جو سسٹم انٹروڈیوس ہوا ہے اس میں ہمارے پاس مکمل کسی بندے کے کوئی بندہ جو اس کو مکمل طور پہ اون نہیں کرتا۔ اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا اور اس کے یوز کیسز کیا ہیں۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ سیف ہے یا نہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اگر آپ کو بلاک چین ٹیکنالوجی اور اس کرپٹو پہ یقین ہے تو یہ آپ کو لانگ ٹرم میں بہت اچھا ریٹرن دے سکتا ہے۔ رسکی ہے، شارٹ ٹرم کے لیے رسکی ہے، لیکن اگر آپ اچھی ریسرچ کر کے کسی اچھے خاص پروجیکٹس جس طرح بٹ کوائن، ایتھیریم، ان اچھے پروجیکٹس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو لانگ ٹرم میں آپ کو ایک بہت اچھا پروفٹ دے سکتی ہیں۔ جو نیکسٹ کوشچن آتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم کرپٹو کرنسی کو بائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کرپٹو کرنسی کو بائی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا پاکستان کے کسی بھی ادارے نے کرپٹو کرنسی کو ایک لیگل ٹینڈر کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اس کی بھی امید ہے کہ جلدی ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو پاکستان بینک الاؤ نہیں کرتے کہ آپ کرپٹو کرنسی خریدیں، تو اس کا جو بہترین حل ہے وہ پاکستان میں جتنے پیمنٹ سسٹم ہے جس میں ایزی پیسہ، جیز کیش، یو پیسہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے سسٹم ہیں منی ٹرانسفر کے، وہ آپ سارے بائنانس میں یا کسی بھی ایکسچینج پہ پیئر ٹو پیئر سروس میں، مطلب کہ پی ٹو پی سروس میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے جو کافی لوگوں کے ذریعے پوچھا جاتا ہے کہ کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ حلال ہے یا حرام۔ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور بہت سے علماء کرام اس بارے میں ہمیں یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں خاص کوئی اتنی انفارمیشن نہیں ہے، یا جن کی انفارمیشن نہیں ہے وہ تو ڈائریکٹ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کی ایک جگہ ہے۔ اب میری ایک سمپل سی بات دیکھیں، پیسہ جو اٹ سیلف ہے، پیسہ جو پیپر کرنسی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں پتا۔ پیسہ اٹ سیلف، خود پیسہ حلال یا حرام نہیں ہے، پیسے کا جو استعمال ہے نا وہ حلال اور حرام ہے۔ دیکھیں یہی چیز میں آپ کو کرپٹو میں سمجھاتا ہوں کہ
کرپٹو کرنسی سے میں ٹریڈ کرنا، ٹھیک ہے، اگر آپ فیوچر ٹریڈنگ نہیں کر رہے، فیوچر ٹریڈنگ تو واقعی اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اس میں ہمارے سود کا نظریہ، سود وغیرہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ سود نہیں لے رہے، ٹھیک ہو گیا، اور جو آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق کوئی چیز بھی خریدتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسی کرپٹو کرنسی سے ٹیرر فائنینسنگ کرتے ہیں، یا مطلب کہ غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں، مرڈر کے لیے کسی کو آپ کوئی پیسے دیتے ہیں کہ آپ کرپٹو کرنسی میں آپ پیمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس بندے کو اغوا کریں گے، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں کریں، تو اگر آپ کرپٹو کرنسی کے ذریعے کوئی غلط کام سر انجام دیتے ہیں تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس ٹائم بھی وہ کام حرام ہوگا، کرپٹو کرنسی حرام نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر دیکھیں کوئی بھی چیز آتی ہے نا، اسلام اتنا برا نہیں ہے کہ چیزوں کو جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو اس کو حرام قرار دے۔ یہ تو ہمارے علماء کرام ایسے ہیں جن کو اس بارے میں تھوڑی سی نالج کی کمی ہے، ٹیکنالوجی کے بارے میں، جو اس بارے میں بات نہیں کرتے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ استعمال حلال اور حرام کی طرف جا سکتا ہے، وہ اس وقت بھی وہ آپ کا عمل حلال یا حرام ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ عمل حلال اور حرام ہوتا ہے، جو چیز اٹ سیلف ہے نا وہ حلال اور حرام اس وقت ہوگی جب اس میں سود کی ٹرانزیکشنز ہوگی، مطلب کہ آپ سود کے ذریعے کریں گے۔ اسی کے مد نظر رکھیں، آپ اس کے برعکس دیکھیں، دوسری طرف آپ کا بینکنگ سسٹم کیا ہے، سود پہ چلتا ہے۔ آپ پاکستان جو ہے جو قرضے لیتا ہے وہ سود پہ لیتا ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان نے جتنا قرضہ باعث لیا وہ سارا سود پہ ہے، تو اس ٹائم لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ کرپٹو کرنسی میں اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹریڈ کرنا میرے خیال میں حرام نہیں ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ سود لے کے کریں گے تو وہ حرام ہے، ٹھیک۔ اگر سود کے بغیر کرتے ہیں تو بالکل اس میں حرام کا کوئی زمرہ نظر نہیں آتا۔ باقی یہ ہے کہ استعمال حلال اور حرام ہوتا ہے، وہ چیز آپ کو پہلے ہی بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہماری اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کرتے رہیں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔